ایوب جو بعد میں نجم الدین کے لقب سے مشہور ہو کر نجم الدین ایوب کہلایا، ایک ہوشیار، متحمل مزاج اور دور اندیش نوجوان تھا۔ تقریت کی قلعہ داری کا عہدہ سنبھالتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تقدیر خداوندی اس کے خاندان سے اتنا بڑا کام لینے کا فیصلہ کر چکی ہے جس کے تذکرے قیامت تک گونجتے رہیں گے، اور مورخ تاریخ کا وہ باب نہایت سرمستی کے ساتھ تحریر کرے گا جس میں اس کی اولاد کی شمشیروں سے صلیبیوں کی صفیں درہم برہم ہوتی نظر آئیں گی۔ کئی برس گزر گئے، تقریت کے قلعے میں نجم الدین ایوب نہایت تشویش کی نگاہ سے اس ہنگامہ محشر کا نظارہ کر رہا تھا جو شام کے ساحلوں پر بپا تھا۔ بیت المقدس کے علاوہ انطاکیہ اور رہا اڈیسا جیسے مضبوط ترین اسلامی مورچے تو بہت پہلے نصرانیوں کے قبضے میں آ گئے تھے، مگر ان چند سالوں میں اکاہ، طرابلس، ترتوس اور حسن الاسارب سمیت درجنوں چھوٹے بڑے شہر اور قلعے بھی ان کے سامنے سرنگوں ہو چکے تھے۔ پھر 518 ہجری میں سیدون کا مستحکم قلعہ بھی نصرانیوں کے ہاتھ آ گیا، اور شام کے ہر حاکم اور قلعے دار کو اپنا علاقہ خطرے کی زد میں نظر آنے لگا۔ یہ شام کے ساحلی علاقوں میں نصرانیوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان کی ناجائز ریاستیں شمال سے جنوب تک تقریباً 800 کلومیٹر طول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ چوڑائی میں ان ساحلی مقبوضات کا رقبہ 80 کلومیٹر سے زیادہ نہ تھا، مگر اس طرح شام کی تقریباً تمام اہم بندرگاہیں جو بحیرہ روم کے ساتھ لگتی تھی یورپ کے ہاتھ آ چکی تھی۔ غزہ سے لے کر انطاکیہ کے شمال تک تمام ساحل ان کے پاس تھے۔ مختلف یورپی بادشاہوں کے نائبین اپنے مفتوحہ علاقوں کے خود مختار حاکم تھے۔ شام کے اندرونی علاقوں میں یہ عیسائی ریاستیں دمشق، حلب، بلبک، ہمتا اور عمان جیسے اسلامی شہروں کے بالمقابل آ چکی تھی۔ ان ریاستوں کی حد بندی اس طرح تھی: انطاکیہ کی ریاست بحیرہ روم کے ساحل پر لمبائی میں پیٹراموس سے مرغات کے شمال تک، اور چڑھائی میں حلب اور حماتہ کے اسلامی شہروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ قلعہ اسارب، امامیہ اور مراہ اس کے اہم علاقے تھے۔ لازاکیہ کی اہم بندرگاہ بھی اس کا حصہ تھی۔ طرابلس لبنان اور ساحل سمندر کے درمیان ایک پٹی کی شکل میں واقع ریاست طرابلس مرغات، مرکب، کرک، جبیل اور تراتوسا کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس کے شمال میں انطاکیہ اور جنوب میں یروشلم کی ریاست تھی۔ یروشلم سرزمین بیت المقدس کو یروشلم کا نام دے کر ایک الگ ریاست بنا دیا گیا تھا جو فلسطین، لبنان اور شام کے اہم علاقوں سے لے کر اردن اور بحیرہ مردار تک پھیلی ہوئی تھی۔ بیروت، سیدا، کیساریہ، ارسوف اور یافا سے لے کر مصر کا سرحدی قلعہ اسکلان بھی اس کے تحت تھا۔ الروحا ان تمام ریاستوں کے شمال میں اڈیسا کی ریاست تھی جو رقبے میں ان سب سے بڑھ کر تھی۔ یہ ساحل سے ہٹ کر شام اور عراق کے اندرونی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں سروج، اینتاب، سموساٹا، مراش اور تل باشر جیسے علاقے شامل تھے۔ اس کی آخری سرحد دیار بکر سے جا ملتی تھی۔ دریائے فرات اس کے عین درمیان سے گزرتا تھا۔
بعض مورخین نے اڈیسا کا مصداق ازاز کو قرار دیا ہے جو حلب کا شمالی قلعہ تھا، مگر یہ درست نہیں۔ اصل میں الروحا شمالی ہران کا وہ شہر ہے جسے بعض نتینی رومیوں نے آباد کیا تھا۔ یہ نہر بلیغ کے منابع کے پاس ہے۔ اس کا یونانی نام کلروح ہے جسے عربوں نے الروحا بنا دیا۔ صلیبی نوابوں نے پہلی صلیبی جنگ میں القدس کی فتح سے پہلے ہی اس شہر پر قبضہ کر کے ایک ریاست کی بنیاد ڈال دی تھی جو پھیلتی چلی گئی۔ ازاز اس کا ایک حصہ تھا جسے 512 ہجری میں فرنگیوں نے فتح کیا تھا۔ ان تمام ریاستوں کے حکمران القدس کے فرمانروا کو اپنا قائد تسلیم کرتے تھے اور یورپ سے تازہ بتازہ کمک کے ذریعے اسلامی سرحدوں کو مزید پامال کرنے کے لیے آئے دن کسی نہ کسی سرحدی قلعے پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ لین پول کے بقول صلیبی اسلامی علاقوں میں اس طرح گھس گئے تھے جیسے لکڑی میں پیچڑ ٹھونک دی جائے۔ کچھ عرصے تک یوں لگتا تھا کہ یہ پیچڑ اسلامی سلطنت کے درخت کے پرخچے اڑا دے گی۔ نجم الدین ایوب کو یقین تھا کہ اگر دربار خلافت اور سلجوقی بادشاہت نے صلیبی جارحیت کا اس طوفانی لہر کا رخ بر وقت نہ پھیرا تو صلیبیوں کو دریائے دجلہ عبور کرنے میں بھی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ تاہم دربار خلافت کی حالت عالم اسلام کو درپیش بیرونی خطرات کے تحفظ کے حوالے سے نہایت مایوس کن تھی۔ سلجوقی بادشاہ جو کچھ عرصے پہلے تک مسلمانوں کی سطوت و ہیبت کا نشان تھے، بری طرح آپس میں گتھم گتھا تھے۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے اول و اعظم حکمرانوں کے دو بڑے وارث سلطان مسعود اور سلطان محمود ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش اقتدارے میں مشغول تھے۔ یہ کھینچا تانی 525 ہجری میں اسی وقت رکی جب سلطان محمود دنیا سے رخصت ہوا، مگر اب سلطان مسعود کو اپنے چچا سلطان سنجر سلجوقی کی جہانگیری سے خطرہ لاحق ہو چکا تھا، جو وسط ایشیا اور خراسان کے ایک وسیع علاقے کا حکمران تھا۔ اقتدار کے ان مارکوں کے درمیان بغداد کے خلیفہ مسترشد بالا نے بڑی پامردی سے اپنے مقبوضات کا دفاع کیا اور ہر موقع پر خلافت کی بچی کچی آن بان کو قائم رکھا۔ ان سیاسی چپکلشوں کے دوران کسی کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ شام کے ساحل سے پورے عالم اسلام پر چھاتے ہوئے صلیبی خطرے کو قابل توجہ سمجھتا۔ ان حالات میں نجم الدین ایوب جیسے درد مند مسلمانوں کو کسی سے امید تھی تو وہ بصرہ اور واسط کا والی عماد الدین زنگی تھا، جو فرنگیوں کو کئی مارکوں میں شکست دے چکا تھا۔ اس کو بہادری کی داستانیں عراق اور شام کے ہر فرد کی زبان پر تھی۔